السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ابراہیم صاحب کی آواز میں بہت ہی ایمان و افروز و بہترین کارگزاری، ماشاء اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن کریم جو ہے وہ اللہ کا پیغام ہے۔ جیسے آتے ہیں نا میسیج کی دنیا، آپ کا میسیج ہے، آپ کا میسیج ہے، تو یہ میسیج ہے اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف۔ اسلام بھی میسیج ہے، قرآن بھی میسیج ہے، اللہ کا ہماری طرف پیغام ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، اللہ کا یہ کلام بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہے، اور یہ ہمارے اور خدا کے درمیان میں ایک تعلق پیدا کرنے والی ایک رسی ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ قرآن کریم کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی رسی اوپر سے لٹک ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، اور ہاں کہ ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کی بات کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، قرآن کریم کو، دین کو۔ اس لیے اس کو حفظ بھی کرنا ہے، یاد بھی رکھنا ہے، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ حدیثوں میں دونوں باتیں، خالی حفظ کرنا نہیں کہا، بلکہ حفظ قرآن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ تو حفظ سے تو فقط پڑھ لے گا، عمل تو جب کرے گا جب جانے کے اندر کیا لکھا ہے نہیں بات، تو کیا لکھا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں حفظ بھی کرو اور پھر اس کو پڑھو کہ قرآن شریف میں کیا لکھا ہے، کس بات سے منع کیا ہے، کس بات کا حکم دیا ہے، دنیا کے بارے میں کیا حکم ہے، آخرت کے بارے میں کیا حکم ہے، زندگی کے بارے میں کیا حکم ہے، مال اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ قرآن شریف میں ہے سب۔ تو حفظ بھی کرنا ہے اور آگے جاننا ہے کہ اندر کیا ہے، تو اس کا حق ادا ہوگا۔ اس لیے حفظ کر کے چھوڑ دو گے تو حق ادا نہیں ہوگا۔ حفظ کر کے پھر آگے پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ قرآن شریف میں اللہ نے ہمارے پاس کیا پیغام بھیجا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حفظ کرے وہ اس کی حفاظت کرے، کیونکہ یہ بہت جلدی سینے میں سے نکل جاتا ہے۔ میں رات کو بھی اس کو پڑھا کروں، دن کو بھی اس کو پڑھا کروں، نماز میں بھی پڑھا کروں، نماز کے باہر بھی پڑھا کروں، اور اس پر عمل بھی کیا کروں تاکہ وہ رہے۔ وہ یہ بات سب کے لیے ہے، خالی یہ 4-5 بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ بات سب کے لیے ہے کہ قرآن شریف پڑھو، اس کو یاد رکھو اور اس پر عمل کرو، کیونکہ نجات کا یہی ذریعہ ہے آخرت میں۔ اس لیے یہ تو بہت سعادت کی بات ہے کہ بچوں نے حفظ کر لیا، لیکن حفظ کرنے والے تھوڑے ہیں۔ کسی زمانے میں ایک محلے میں 5-5 ہزار حافظ ہوتے تھے۔ جی ہاں، عالمگیر کے بھائی دارا شکو یہ کہتا تھا کہ لاہور کے ایک محلے میں 5,000 حافظ، ایک محلے میں، لوگوں کو قرآن سے محبت، ایک محلے میں 5,000 حافظ۔ اب تو لوگوں نے دنیاوی تعلیم سے محبت کر لی، چاہے اس میں شرک ہو، اس میں کفر ہو، لیکن اس کو تو پڑھنا ہی ہے۔ جی ہاں، یہ ہو گیا۔ سوچو اللہ کو یہ بات کتنی ناگوار ہوگی کہ قرآن شریف کی تعلیم کو چھوڑ کر کے شرک اور کفر کی تعلیم، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے اہتمام سے اپنے بچوں کو دین پڑھاویں تاکہ وہ اللہ کے حقوق کو پہچانے۔
دین پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کیا حقوق ہمارے اوپر ہے، یہ مطلب ہے۔ خالی کتاب پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا کیا حقوق ہمارے اوپر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا حقوق ہمارے اوپر ہے، اور قرآن شریف کے کیا کیا حقوق ہمارے اوپر ہے۔ کیونکہ دنیا یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا، اگر حقوق کا ناش ہوا ہے تو کیا بدلہ ملے گا؟ اس لیے قرآن کریم پیغام ہے، اسلام بھی پیغام ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اپنے آپ کو بھی دیندار بنانا، اپنے بچوں کو بھی دیندار بنانا، اپنے ماحول کو بھی دیندار بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ یہ پیغام ہے تاکہ زندگی اللہ کے حکموں والی بنے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والی بنے، یہ ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسے میرے بھائیوں بہنوں، آپ لوگوں نے مولانا ابراہیم صاحب کی بہت ہی پیاری اور اچھی کارگزاری سنی۔ یہ ہم سب پر فرض ہے اور لازم ہے، جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی محنت اور مشقت اور تکلیفیں برداشت کی ہے اور ہمارے تک، ہم سب لوگوں دنیا بھر کے جہانوں تک یہ دین پہنچا ہے، تو میرے بھائیوں یہ ایسے نہیں پہنچا، اس کے لیے بہت ہی محنت۔ تو میرے بھائیوں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے، جس صورت میں اور جس حدیث میں جو کچھ اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو ہم اس پر عمل کریں اور دین اور اسلام کے کام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور پھیلائیں، کیونکہ ہمارے بزرگ اور انبیاء اور صحابہ نے بھی یہی کام کیا ہے۔ یہ دین ہمیں تو مفت میں ملا ہوا ہے ان کی بابرکت برکتوں سے، تو ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو اچھی طرح اور مناسب انداز میں لوگوں تک پہنچائیں۔ دین کا کام میرے دوستو اتنا مشکل نہیں، مگر اس کے لیے وقت، ٹائم کی اشد ضرورت ہے، اور یقین کریں جو بندہ یا بندی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ پاک ان کو اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے کہ اس کا کوئی نعمت البدل اور جواب نہیں۔ مگر آج کل کا انسان بس اپنی خوشیوں کے پیچھے اور اس دنیاوی دکھاوے کے پیچھے کام کاج اور دوڑ لگاتا رہا ہے اور رہے گا۔ کم سے کم ہر چیز کو ٹائم دو، مگر ہم سب پر فرض ہے 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن میں جو احکامات ہے اس کو پڑھیں، تو اسی میں میرے بھائیوں ہماری ہی آخرت کی کامیابی ہے۔ دین کا کام بہت آسان ہے بھائیوں، مگر وقت ٹائم دو، اپنے مساجد میں جاؤ، گشت کرو، حدیث سنو، اور ہر شب جمعہ جمعرات کی جمعے کی شام کو جاؤ مرکز جماعت میں، اور وقت نکال کر سے روزہ لگائیں، کم سے کم چلہ لگائیں، 4 مہینے لگائیں، انشاءاللہ اللہ کی برکات پر آپ دیکھیں گے کہ دین میں کتنا ہی فائدہ اور ہمارا ہی سب کچھ ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ دین کے کام کو زیادہ سے زیادہ پہنچائے لوگوں تک، اسی میں ہماری خوشی اور اطمینان ہے۔
اللہ، تو آپ لوگوں سے یہی بس گزارش ہے میرے بھائیوں کہ جو اللہ کے جو احکامات ہیں ہم اس پر پورا اتریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی، اور باقی یہ دنیا ایسے بھی ختم ہونے والی ہے، یہ دکھاوا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں سمپل سا اور سب کچھ راستہ بتایا ہوا ہے کہ یہ پیپر ہے، یہ دیا ہوا ہے، اسی پہ ہم نے مطلب سب کچھ سمجھ بچار رکھنا ہے اور آگے جانا ہے، کیونکہ یہ ہمارے علماء کرام بزرگ جو ہمیں بتاتے ہیں اسی میں ہمارا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔